یہ لکھا تھا غالب کے لیے اقبال نے، محفل ہستی کی بربت سے ہے سرمایہ دار، جس طرح ہستی کے نغموں سے سکوت کو حسار، تیرے فردوس تخیل سے ہے قدرت کی بہار، تیری کشتے فکر سے اگتے ہیں عالم سب سزار، زندگی مثمر ہے تیری شوقی تحریر میں، تابع گویائی سے جنبش ہے لب تصویر میں۔ جناب فضیل ارشد خان۔ جناب صدر، معزز مہمان اور سامعین پر پہلے ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ کنوینر صاحب نے پہلے کہا کہ ایکسپرٹس جو ہے وہ اپنی مقالات پڑھیں گے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں بلکہ اردو ادب طے کرنا طالب علم ہوں۔ دوسری بات یہ کہ جب حکومت ہند کی جانب سے مولانا آزاد کی یوم پیدائش کو یوم تعلیم کے طور پر منانے کا اعلان کیا گیا تو یہ دیکھنے ملا کہ مراٹھی اسکول کے اساتذہ اردو والوں کے پاس دوڑے آ رہے ہیں کہ ہمارے مدرسوں میں مولانا آزاد کی تصویر تک نہیں ہے۔ یہ حال تو ایک بہت بڑے مجاہد آزادی کا ہم نے کیا۔ دوسری جانب مسلمانوں کا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آج اسٹیج پر کچھ سیاسی پارٹیاں داڑھی جبہ اور دستار کے ساتھ کچھ لوگوں کو سجاتی ہیں، شاید مولانا ابوالکلام آزاد بھی ویسی ہی کوئی شخصیت ہوں گے، لیکن جب میں نے مولانا آزاد کے حب الوطنی کو سمجھنے کے لیے کتابوں کا مطالعہ کیا تو میں حیران رہ گیا کہ کس طرح سے اور کس جہد سے میں اس پر روشنی ڈالوں۔ خیر، ایک حقیقی کوشش آپ کے سپرد۔ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کی حیات اور کارناموں پر یہ سیمینار ہمارے علاقے میں غالباً پہلی بار ہو رہا ہے۔ سیمینار کے آرگنائزر ڈاکٹر ریمائے ساجد صاحب نے اس سیمینار کے لیے میرے واسطے جو عنوان تجویز کیا ہے وہ ہے مولانا آزاد کی حب الوطنی۔ مجھے مولانا آزاد کی ہمگیر شخصیت اور گوناگوں زندگی کے ایک پہلو یعنی ان کے اپنے وطن کے تئیں محبت اور باشندگان وطن کے تئیں محبت کو اجاگر کرنا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں اپنے موضوع سے انصاف نہیں کر پایا، حالانکہ نہ تو میرے پاس مواد کی کمی تھی نہ حوالہ جات کے لیے کتابوں کی، مگر فقدان تھا تو وقت کا۔ مجھے اس کوتاہی پر شرمندگی ہے۔ بہرحال آمدم برسر موضوع۔ حاضرین، مولانا آزاد کے بیان کے مطابق ان کے آباء و اجداد بابر کے زمانے میں ہرات سے ہندوستان آئے تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا منور الدین ان کے والد کے نانا تھے۔ انہیں مغل دربار سے رکن المدرسین کا خطاب ملا۔ ان کے عہدے کی نوعیت وہ تھی جو آج ڈائریکٹر تعلیمات کی ہے۔ مولانا آزاد کے والد مولانا خیر الدین سن 1831 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی میں والدین کا انتقال ہو گیا۔ مولانا خیر الدین کے نانا منور الدین نے ان کی پرورش کی۔ سن 1857 کے ناکام انقلاب کے کچھ سال بعد مولانا آزاد کے والد ہجرت کر کے مکہ معظمہ پہنچے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک عالم شیخ محمد ظاہر وطری ظاہر وطری تھے جو عالم عرب میں کافی شہرت رکھتے تھے۔ ان کی صاحبزادی سے مولانا خیر الدین نے شادی کر لی۔ مولانا آزاد کی ولادت سن 1888 میں مکہ کے ایک محلے قدوہ میں ہوئی۔ والد نے ان کا نام فیروز بخت رکھا۔ مولانا آزاد نے یہ نام غالباً کبھی استعمال نہیں کیا اور اردو ادب اور ہندوستانی سیاست میں وہ مولانا ابوالکلام آزاد ہی کے نام سے مشہور ہوئے۔ شادی۔ آفتاب الدین بغداد کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی ہونہار بیٹی زلیخا سے 1907 میں مولانا آزاد کی شادی کر دی گئی۔ اس وقت مولانا کی عمر تقریباً 19 سال تھی۔ بعد میں مولانا کا خاندان کلکتہ لوٹا اور یہیں بود و باش اختیار کر لی۔ سامعین، خاندانی پس منظر کو جاننے کے بعد ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ خاندان جو مختلف خطہائے زمین کے رہنے والے افراد پر مشتمل ہو، وہاں اس تنگ اور متعصبانہ تصور حب الوطنی کو جگہ نہیں مل سکتی جس کی بنیاد پر انسانوں نے اپنے ہی جیسے دیگر انسانوں کے ساتھ ظلم و ناانصافی کا معاملہ کیا۔ وہاں اس خودغرضانہ جذبہ حب الوطنی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہو سکتی
جس کو اپنے خطے زمین پر بسنے والے انسانوں کے علاوہ دوسرے انسانوں سے سروکار نہیں ہوتا۔ لہذا مولانا آزاد کے یہاں بھی یہ جذبہ اپنی وسیع تر انسانی بنیادوں کے ساتھ نظر آتا ہے، جس کا ذکر آگے آئے گا۔ لیکن سامعین، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے، پلتا بڑھتا ہے، اس جگہ کی ہر چیز سے اسے بے پناہ انس و محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، جو مخصوص جغرافیائی حدود کے لیے نہ تھے بلکہ رحمت للعالمین تھے، وہ جب مکہ کو چھوڑتے ہیں تو آپ دیدہ ہو جاتے ہیں اور بہت جذباتی انداز سے کہتے ہیں کہ اے مکہ، میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر تیرے باشندے مجھے یہاں سے نہ نکالتے۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ جس جگہ وہ پیدا ہوتا ہے، رہتا بستا ہے، اس جگہ اور وہاں کے باشندوں سے اسے محبت ہوتی ہے اور وہ ان کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ ان کی بھلائی کی تدابیر کرتا ہے اور اس راہ میں آنے والی مشکلات کو انگیز کرتا ہے۔ مولانا آزاد بھی اسی فکر سے متاثر تھے، لہذا اپنے وطن سے محبت اور اہل وطن سے خیر خواہی کا جذبہ ان کی پوری زندگی میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ مولانا آزاد چونکہ ایک علمی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے، لہذا وہ کوہ علم و وقار تھے۔ مولانا کے بہت سے معاصرین ان کی علمیت کے بہت معترف تھے۔ گاندھی جی نے مولانا کے بارے میں لکھا ہے کہ مجھے 1920 سے قومی کام میں مولانا آزاد کے ساتھ رہنے کا فخر حاصل رہا۔ اسلام کے بارے میں ان سے زیادہ معلومات کسی کو حاصل نہیں۔ عربی زبان کے وہ بہت بڑے عالم ہیں۔ ان کی دیش بھکتی اسی طرح پختہ ہے جس طرح اسلام میں ان کا عقیدہ۔ وہ انڈین نیشنل کانگریس کے اعلیٰ ترین سردار ہیں اور ہندوستانی سیاسیات کا مطالعہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اس حقیقت کو نظر انداز نہ کرے۔ غرض یہ کہ مولانا آزاد بہترین زبان داں، صاحب طرز انشا پرداز، شعلہ بیان مقرر و خطیب، جید عالم اور بہترین مدبر تھے، اور انہوں نے اپنی تمام بہترین صلاحیتیں ملک و ملت کے نام کر دیں۔ مولانا نے جس زمانے میں ہوش سنبھالا وہ غلامی کا زمانہ تھا۔ برطانوی سامراج ہندوستان کا استحصال کر رہا تھا۔ ایک طرف سامراج خود کو مضبوط کرنے میں مصروف تھا تو دوسری طرف غلام قوم آزادی کے لیے کوششیں کر رہی تھی۔ ایسے موقع پر مولانا آزاد جیسے ذہین، حساس، ایماندار، حق پرست اور حوصلہ مند انسان کے لیے کیسے ممکن تھا کہ وہ تحریک آزادی سے دامن بچائے رہتا؟ اگر مولانا اپنے موروثی طریقوں کو اختیار کرتے تو ان کی ساری زندگی عیش و آرام میں گزرتی۔ دولت، عزت، شہرت میں سے کسی چیز کی کمی نہ تھی، لیکن مولانا کی عظمت، انسان دوستی، اقلیت پسندی اور حب الوطنی کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ انہوں نے اپنے لیے دار و رسن کا راستہ منتخب کیا۔ مولانا سیاسی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے، صحافت کے ذریعے آزادی کی جد و جہد کرنے لگے۔ انہوں نے اپنی قوت تحریر اور زور استدلال کو انگریزوں کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ ان کے اخبارات میں جوشیلے اور جھنجھوڑنے والے مضامین شائع ہوتے۔ وہ میدان تحریر و تقریر کے ایسے سپہ سالار تھے جن کی چوٹ سے برٹش حکومت کمزور ہونے کے ساتھ ہی زوال پذیر ہوئی۔ 1900 میں لکھنؤ سے نکلنے والے رسالے میں مولانا آزاد کا پہلا مضمون شائع ہوا۔ اس کے بعد مولانا نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ان کے قلم کی نوک تلوار کی طرح تیز تر ہوتی چلی گئی۔ اس مجاہد آزادی کی تقاریر نے ہندوستان میں جو انقلاب برپا کیا اور اس کی بدولت عوام میں حب الوطنی کا جذبہ اس قدر سر چڑھ کر بولا کہ مہاتما گاندھی کے سوتنترتا سنگرام کی راہیں آسان ہوتی چلی گئیں۔ صرف تین سال کے تحریری سفر میں مولانا نے اپنا لوہا منواتے ہوئے 15 سال کی عمر میں لسان صدق نامی رسالے کی ادارت کی ذمہ داری سنبھال لی۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں آزادی کے ہزاروں متوالے انگریزوں کے خلاف جنگ میں سرگرم تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے یہاں بھی قلم کی طاقت سے اپنے شمار کیے جانے لگے۔ حب الوطنی کے جذبے سے سرشار مولانا آزاد نے اپنے قلم کی نوک کو تلوار کی طرح تیز رکھنے کا عزم کر لیا۔
اور انگریزی حکومت کے خلاف جد و جہد کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ ہندوستان بھر میں پھیلے ہوئے اخبارات اور رسائل میں مولانا ابوالکلام آزاد اس طرح چھائے کہ انگریزی حکومت ان کے نام ہی سے لرزاں و ترساں تھی۔ بہت ہی کم عمری میں وہ انگریزی حکومت کے خلاف آسمان ہندوستان کا ستارہ بن چکے تھے۔ مولانا میں انگریزی حکومت کے خلاف ایسا جنون پیدا ہو گیا تھا جو حکومت کا ہوش اڑانے اور نیند حرام کرنے کے لیے کافی تھا۔ جواہر لال نہرو نے اپنی کتاب ڈسکوری آف انڈیا میں لکھا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے ہفتوار الہلال میں مسلمانوں کو ایک نئی زبان میں مخاطب کیا۔ یہ ایک ایسا انداز تخاطب تھا جس سے ہندوستان کے مسلمان ناآشنا تھے۔ وہ علی گڑھ تحریک کے محتاط لہجے سے واقف تھے۔ سر سید، محسن الملک، نذیر احمد اور حالی کے انداز بیان کے علاوہ ہوا کا کوئی زیادہ گرم جھونکا ان تک پہنچا ہی نہ تھا۔ الہلال مسلمانوں کے کسی مکتب خیال سے متفق نہ تھا۔ وہ ایک نئی دعوت اپنی قوم اور اپنے ہم وطنوں کو دے رہا تھا۔ مولانا غازی قملی آبادی آزاد کی کہانی کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ مولانا نے ہمیں کیا نہیں دیا۔ موت کسی بے حسی ہم پر چھائی ہوئی تھی۔ اجنبی حکومت کی غلامی پر ہم فخر کیا کرتے تھے۔ انگریز کی وفاداری ہی میں اپنی قومی زندگی یقین کرتے تھے۔ برطانیہ کو سب سے بڑی اسلامی سلطنت کہا کرتے تھے اور ہم مسلمان تھے ہی کہاں۔ قرآن کو جزدانوں میں لپیٹ کر رکھنا ہی ہمارا اسلام تھا اور پھر اندھی تقلید تھی۔ دفتن ایک سور کی زلزلہ انگیز آواز نے نیند کے ماروں کو دہلا ڈالا اور ہم آنکھیں ملنا بھی بھول کر دفتن اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب ہم مسلمان تھے، انسان تھے۔ اسلام کا درد پیدا ہو گیا تھا، دین کی محبت جاگ اٹھی، وطن کی عزت و عظمت کے جذبے سے ہم بھرپور ہو گئے۔ جہاد کے ولولوں نے ہمارا خواب و خور حرام کر دیا۔ یہ سور قیامت کس نے پھونکا؟ ابوالکلام کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ اور حاضرین، یہ آواز فلک شگاف بھی الہلال ہی کی تھی، جس کے مخاطب تمام اہل وطن تھے اور جس نے ہزاروں لوگوں کو جد و جہد آزادی میں تن من دھن کے ساتھ شریک ہونے کا ولولہ بخشا۔ مولانا لکھتے ہیں، میں وہ سور کہاں سے لاؤں جس کی آواز 40 کروڑ دلوں کو خواب غرق سے بیدار کر دے۔ میں اپنے ہاتھوں میں وہ قوت کیسے پیدا کروں کہ ان کی سینہ کوبی کے شور سے سرگشتگان خواب موت کی نیند سے ہوشیار ہو جائیں۔ کہاں ہے وہ آنکھیں جن کو درد ملت میں خون باری کا دعویٰ ہے؟ کہاں ہے وہ دل جن کو زوال امت کے زخموں پر ناز ہے؟ کہاں ہے وہ جگر جو آتش غیرت و حمیت کی سوزش سے لذت آشنا ہوں؟ اور پھر کہاں ہے اس برہم شدہ انجمن کے ماتم گسار، اس برباد شدہ قافلے کے نالہ ساز، اس صفے ماتم کے فغاں سنج اور اس کشتی طوفان کے مایوس مسافر جن کی موت و حیات کے آخری لمحے جلد از جلد گزر رہے ہیں، اور وہ بے خبر ہیں یا خاموش روتے ہیں یا مایوسی سے چپ و راز نگراں، مگر نہ ان کے ہاتھوں میں اضطراب ہے، نہ پاؤں میں حرکت، نہ ہمتوں میں اقدام، نہ ارادوں میں عمل کا ولولہ۔ دشمن شہر کے دروازوں کو توڑ رہے ہیں اور اہل شہر رونے میں مصروف ہیں۔ ڈاکوؤں نے قفل توڑ دیے ہیں اور گھر والے سوئے ہوئے ہیں، لیکن اے رونے کو ہمت اور مایوسی کی زندگی سمجھنے والوں، لیکن اے رونے کو ہمت اور مایوسی کو زندگی سمجھنے والوں، یہ کیا کہ تمہارے گھر میں آگ لگ چکی ہے، ہوا تیز ہے اور شعلوں کی بھڑک سخت ہے، مگر تم میں سے کوئی نہیں جس کے ہاتھ میں پانی ہو۔ پھر اگر اسی وقت کے منتظر تھے تو کیا سنتے نہیں کہ وقت آ گیا ہے؟ اگر تم کشتی کے ڈوبنے کا انتظار کر رہے تھے تو کیا نہیں دیکھتے کہ اب اس میں دیر نہیں؟ غرض کہ مولانا نے جنگ آزادی میں خطابت و صحافت کو اپنا ذریعہ جنگ بنا لیا اور الہلال البلاغ کے ذریعے حکومت کی جڑیں ہلانی شروع کر دی۔ ان دونوں اخبارات سے ہندوستانی مسلمانوں کے خیالات میں زبردست تبدیلی واقع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں لوگ مولانا آزاد کے مرید ہو کر انگریزی حکومت کے خلاف جنگ میں شامل ہو گئے۔ حضرات، ایک زمانے میں مولانا آزاد سر سید سے بہت متاثر تھے اور شبلی نعمانی سے بھی وہ ذہنی قربت محسوس کرتے تھے، لیکن سر سید کی فکر کے ساتھ زیادہ دور نہ چل سکے۔ البتہ شبلی نعمانی کی اس نظم نے ان پر بہت اثر چھوڑا کہ خلافت پر زوال آیا تو پھر
خلافت پر زوال آیا تو پھر نام و نشاں کب تک، خلافت پر زوال آیا تو پھر نام و نشاں کب تک، چراغ کشتِ محفل سے اٹھے گا دھواں کب تک، یہ معنی قصہ غم سے تمہارا دل بہلتا ہے، سنائیں تم کو اپنے درد دل کی داستاں کب تک، سمجھ کر یہ کہ دھندلے سے نشان رفتگاں ہم ہیں، سمجھ کر یہ کہ دھندلے سے نشان رفتگاں ہم ہیں، مٹاؤ گے ہمارا اس طرح نام و نشاں کب تک۔ اسی زمانے میں مولانا آزاد کا یہ خیال بنا کہ خلافت کا احیاء ہونا چاہیے، اور انہوں نے اپنی صلاحیتیں اس راہ پر لگائیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کا خیال تھا کہ بیشتر انسانوں کا مسئلہ انگریزوں کی سامراجی ذہنیت ہے، اور جب تک دیگر اقوام کے ساتھ مل کر اس کے خلاف جد و جہد نہ کی جائے اس کا سرتباب ممکن نہیں ہے۔ اسی مقصد کے لیے مولانا نے عراق، مصر، شام، ترکی اور دیگر ممالک کا دورہ کیا اور وہاں کے انقلابیوں سے ملاقاتیں کی، لیکن یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آپ نے مسولینی، ہٹلر یا فرانسیسی سے مدد طلب نہیں کی کہ وہ بھی اسی راہ کے راہی تھے جس کی برطانوی حکومت۔ اس سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ انہوں نے جذبہ حب الوطنی سے مغلوب ہو کر انسانی قدروں سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ اس عالمی سفر کے بعد مولانا آزاد نے یہ طے کیا کہ ہندوستان پہنچ کر پہلے سے زیادہ سیاست میں حصہ لیں۔ انہوں نے زبردست تحریک چلا کر برٹش حکومت کی ظلم و زیادتی کے خلاف مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کی، اور انہوں نے ہندوستانی مجاہدین کی حوصلہ افزائی کی، انہیں منزل تک پہنچنے کے راستے دکھائے اور بتایا کہ بحیثیت قوم وہ دنیا میں تنہا نہیں ہیں، بیشتر قومیں غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے جہاد کر رہی ہیں، اور ہندوستانی جنگ آزادی بھی اسی جہاد کا حصہ ہے۔ مولانا آزادی کے جذبہ حب الوطنی نے انہیں انقلابیوں اور دہشت پسندوں کے گروہوں تک بھی پہنچایا۔ آپ جانتے ہیں کہ مغربی بنگال میں جو دہشت پسند اور انقلابی گروہ کام کر رہے تھے، مولانا آزاد کچھ عرصے کے لیے ان کے ساتھ شامل ہوئے، اور کچھ عرصے تک وہ اس نہج پر کام بھی کرتے رہے، لیکن حالات کا تجزیہ کرنے کے بعد مولانا آزاد جلد اس حلقے سے باہر نکل آئے، کیونکہ دہشت و تشدد کو ان کے سنجیدہ مزاج سے کوئی مناسبت نہ تھی۔ 1920 میں ان کی ملاقات پہلی مرتبہ گاندھی جی سے ہوئی۔ 2 گھنٹے سے بھی زیادہ وہ گاندھی جی سے تبادلہ خیال میں مصروف رہے۔ اس ملاقات میں ایک بار پھر مولانا کی سیاسی زندگی کو نئی کروٹ دی۔ انہوں نے گاندھی جی کے ساتھ مل کر سول نافرمانی اور ستہ گرہ تحریک کے ذریعے انگریزوں کو ناکوں چنے چبوائے، اور ہر مورچے پر بے خوفی کے ساتھ حکومت کو ٹکر دیتے رہے، جبکہ قومی رہنما لالا لاجپت رائے، سی آر داس اور موتی لال نہرو کافی بعد گاندھی جی کے قریبی لوگوں میں شمار ہوئے۔ 1920-21 میں ہی مولانا نے گاندھی جی کے ساتھ مل کر سارے ہندوستان کا دورہ کیا اور عوام کو بیدار کرنے کا کام کیا۔ اس سے پورے ملک میں انگریزوں کے خلاف ایک ہیجان پیدا ہو گیا۔ مولانا آزاد کی زندگی پر نظر ڈالیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ملک قوم کی خاطر انہوں نے بے انتہا تکالیف کا سامنا کیا۔ ان کی زندگی کا ہر 7واں دن جیل میں گزرا۔ صحافت کے ذریعے عوام کو انگریزوں کے خلاف سفارہ کرنے اور انگریزوں کی بربریت کی مذمت کرنے کے جرم میں بارہا گرفتار ہوئے اور مقدمات کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا تو وہ جیل میں بند تھے۔ وہ درخواست کرتے تو ان کو جنازے میں شرکت کی اجازت مل سکتی تھی، لیکن انہوں نے ظالم و جابر حکومت سے درخواست نہیں کی۔ ایک مقدمے کی کارروائی کے دوران مولانا نے جس طرح اپنے خیالات بیان کیے وہ ایک سچا محب وطن ہی کر سکتا ہے۔ ان کے خیالات اور بیانات سے انگریزی حکومت کے پیر لڑکھڑا گئے۔ مولانا نے عدالت میں کہا تھا، عدالت کی ناانصافیوں کی فہرست بہت لمبی ہے، تاریخ آج تک عدالتی ناانصافیوں کے ماتم کو نہیں بھول پائی ہے۔ ہم اس میں پیغمبر عیسیٰ مسیح جیسے پاک انسانوں کو دیکھتے ہیں جو اپنے دور کی ایک اجنبی عدالت میں چوروں کے ساتھ کھڑے کیے گئے۔ ہم کو اس میں سقراط نظر آتا ہے جسے صرف اس لیے زہر کا پیالہ پینا پڑا کہ وہ اپنے ملک کا سچا انسان تھا۔ ہم کو اس میں فلورنس کے گلیلیو کا نام بھی ملتا ہے جو اپنی معلومات اور ثبوت کو جھٹلا نہ سکا، اور ان کا عدالت کے سامنے آسمانی پیغام لے کر دنیا میں آئے تھے، لیکن کروڑوں لوگوں کی عقیدت کے اعتبار سے وہ اس سے کہیں زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں۔ مولانا آزاد نے آگے کہا، یہ ملزمان کے لیے بنایا کٹ گھرا ہے، یہ کیسی عجیب اور اہمیت کی جگہ ہے
جہاں سب سے اچھے اور سب سے برے دونوں طرح کے انسان کھڑے کیے جاتے ہیں، اتنی بڑی ہستی کے لیے بھی یہ جگہ واجب ہے۔ مولانا نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے نہ صرف 2 مرتبہ بلکہ گزشتہ 2 برسوں میں بے شمار تقریروں میں یہ اور اسی مطلب کے لیے اس سے کہیں زیادہ سخت الفاظ دہرائے ہیں، اور ایسا کہنا اور ایسا کرنا میرے لیے فخر کی بات ہے جسے میں اپنا فرض مانتا ہوں، اور میں اس فرض سے منہ نہیں موڑ سکتا، اور جب تک بول سکتا ہوں ایسا ہی کہتا رہوں گا، اور جب تک لکھ سکتا ہوں ایسا ہی لکھتا رہوں گا، اور اگر میں ایسا نہ کر سکوں تو اپنے خدا اور اس کے بندوں کے آگے اپنے آپ کو مجرم مانوں گا۔ سیاست میں قدم رکھنے سے پہلے ہی مولانا آزاد نے ہندوستانی سیاست کے سب سے بڑے مرض کی تشخیص کر لی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ برطانوی حکومت نے اپنے مفاد کے لیے ہندوؤں اور مسلمانوں میں جو تفرقہ پیدا کیا ہے وہ ان دونوں مذہبی گروہوں کے لیے نہیں، پوری قوم کے لیے خطرہ ہے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں میں جتنی نفرت اور فاصلہ پیدا ہوگا اتنی ہی ہندوستان پر برطانوی حکومت کی گرفت مضبوط ہوگی، اور اتنی ہی ہندوستان کے پیروں میں پڑی ہوئی غلامی کی زنجیریں مضبوط ہوں گی۔ اسی لیے وہ اپنی تمام زندگی ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے علم بردار بنے رہے۔ سن 1933 میں کانگریس کے اجلاس خصوصی کے موقع پر انہوں نے اپنے خطبے میں کہا تھا، اگر آج آسمان کی بستیوں سے ایک فرشتہ اتر آئے اور دہلی کے قطب مینار پر کھڑا ہو کر یہ اعلان کر دے کہ سوراج 24 گھنٹے کے اندر مل سکتا ہے، بشرطے کہ ہندوستان ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہو جائے، تو میں سوراج سے دستبردار ہو جاؤں گا، مگر اس سے دستبردار نہ ہوگا، کیونکہ اگر سوراج ملنے میں تاخیر ہوئی تو یہ ہندوستان کا نقصان ہوگا، لیکن اگر ہمارا اتحاد جاتا رہا تو عالمی انسانیت کا نقصان ہوگا۔ حضرات، میرا یہ کوٹیشن اس بات کا رمز ہے کہ مولانا کا جذبہ حب الوطنی وسیع انسانی بنیادوں پر استوار تھا۔ یہاں ایک بات کہنی ضروری ہے کہ مولانا آزاد کانگریس کے واحد رہنما تھے جو آج تک تقسیم ملک کے خلاف تھے، اور جن خدشات کا اظہار انہوں نے کیا تھا وہ سب ہمارے سامنے آئے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آزادی کے کچھ ہی دنوں بعد انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ پاکستان وجود میں آ چکا ہے، اب ہمارے سارے اختلافات دور ہو چکے ہیں، اس لیے میری یہ دعا ہے کہ پاکستان ایک ملک کی حیثیت سے ترقی کرے۔ یعنی ان کے نزدیک اس طرح کی حب الوطنی جائز نہیں تھی جو سرحدوں کی بنیاد پر انسانوں سے ظلم و تعصب اور نفرت کرے۔ حضرات، انہوں نے عوام کو ہندو مسلم اتحاد کا درس دیتے ہوئے مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ تمہارے لیے اگر تم ہندوستان میں اپنے اسلامی فریضے کو بہترین طریقے پر ادا کرنا چاہتے ہو تو تم کو اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ سچے دل سے دوستی اور محبت کے تعلقات استوار کرنے ہوں گے۔ اس عظیم اسلامی فرض کو انہوں نے اشاروں کی زبان میں بیان کیا، جس کا مطلب ہم اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عظیم اسلامی فرض جو ہے وہ دعوت اسلامی کے اسلام کا پیغام ان لوگوں تک پہنچانا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے ہندوستانی مسلمان ان کے اس پیغام کو سمجھ نہ سکے۔ حضرات، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ کا طالب علم اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ اس وقت ہندوستان کی جو بڑی شخصیات تھیں، مشہور مسلم شخصیات، ان میں صرف مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ابوالکلام آزاد ہی ایسی شخصیات تھیں جو تقسیم ہند کے مخالف تھیں، اور جو یہ سمجھتی تھیں کہ اس طرح سے قوم کے نام پر کسی خطے زمین کو الگ کر لینا یہ ایک عظیم اور بین الاقوامی امت کا کام نہیں ہے۔ اس طرح یہ ثابت ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد ایک ایسے باکمال و بے مثال مجاہد آزادی اور حب الوطنی کا جذبہ رکھنے والی شخصیت کے مالک تھے جس کی دنیا میں کہیں کوئی مثال نہیں۔ مولانا اپنے وطن کی سلامتی کو یقینی بنانے کے ساتھ ہی اسلامی آئینے میں پوری ایمانداری اور شرافت کے ساتھ مرد مجاہد کی طرح جینا بخوبی جانتے تھے۔ وہ غلام ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، عوام میں جوش پیدا کرنے کے لیے
اپنی زندگی کو وقف کر چکے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے جنگ آزادی کے دوران ملک کے عوام کے دل و دماغ میں ایک ایسا جوالا مکھی تیار کر دیا تھا جو مذہبی نااتفاقی کو دور کر کے کاندھے سے کاندھا ملا کر انگریزی حکومت کی چولیں ہلا رہا تھا۔ ان کی تحاریر آزادی کے متوالوں کے لیے میل کا پتھر ثابت ہو رہی تھی، مگر افسوس کہ آزادی کے بعد تعصب کا جو درخت تیار کیا گیا ہے، مولانا آزاد کی قربانیاں اس کے سائے سے نہ بچ سکیں۔ اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ ریاستیں ہوں یا چاہے مرکز کے وزراء، وہ بھی مولانا ابوالکلام آزاد، ان کی حیات، ان کے کارناموں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج ایک عظیم ہندوستان کی تعمیر ہو، ایک عظیم ملک کو ہندوستان کو ہم دنیا کی سطح میں بنا کر کھڑا کریں، ایک سپر پاور بنانے کا خواب ہم اس ملک کو دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مولانا ابوالکلام آزاد کے جذبہ حب الوطنی کو مشن سمجھ کر اس سے اپنے جذبہ حب الوطنی کے چراغ روشن کریں۔ حضرات، ایک بات اور قابل غور میں سمجھتا ہوں کہ جب مولانا آزاد لوگوں کو درس حریت اور جذبہ حب الوطنی سے جڑنے کا درس دے رہے تھے، تو اس وقت بہت سارے لوگ ایسے تھے جن پر بہت جم کر تنقیدیں ہوئی، اور بڑے علماء بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ لیکن مولانا آزاد کے جذبہ حب الوطنی پر اس طرح کی تنقید کبھی نہیں ہوئی، ایسا میں سمجھتا ہوں، اور جہاں تک میرا مطالعہ ہے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس دور کے عظیم شخصیات مولانا آزاد کے جذبہ حب الوطنی تک ان کی دور رس نگاہیں پہنچ چکی تھی۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ کہ باتیں ہماری یاد رہیں، پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا، کہتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہندوستانی مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کو مولانا آزاد کے پیغام کو سمجھنے اور اس ملک کو ایک عظیم ملک بنانے کی توفیق دے۔ آمین۔ واخر دعوانا